السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر میں یہ 12 رکعات نفل نماز آپ ضرور ادا کریں۔ اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، ساری رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز، اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے یہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے لیلۃ القدر میں یہ 12 رکعات ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ تو اس رات میں عبادت کا ضرور اہتمام کریں۔ اس رات میں جتنے بھی عبادت کے کام ہیں آپ وہ تمام کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وقت جان لیجئے۔ دیکھیں، اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی آسان لفظوں میں سمجھیے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ نماز رات کے کسی بھی حصے میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہ نماز 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت، یعنی 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت ادا کریں گے۔ 2 رکعت پڑھی، پھر سلام، پھر دوسری 2 رکعت، پھر اس طرح سے 12 رکعت یہ نماز ادا کریں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ دیکھیں، آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اب سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ اگر کسی کو ایک ہی سورت آتی ہے، سورۃ الکوثر یاد ہے یا پھر سورۃ الاخلاص یاد ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے دوسری رکعت میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعت ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس نماز کی نیت، بہت سارے لوگ پوچھیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، نیت بالکل آسان ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں ایک ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ، سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت ہمیں یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر 8 پڑھنا چاہیں تو 8 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اس رات میں ہمیں بطور خاص تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔